سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے 4 فریقی مذاکرات مکمل ہونے کے بعد ایرانی وفد واپس روانہ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی سفارتکار کا کہنا ہے کہ ایران سے مذاکرات میں لبنان میں کشیدگی کم رکھنے کے طریقہ کار پر بات چیت ہوئی۔ ابنائے ہرموز کھلی رکھنے پر بھی اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ نے واضح کیا کہ وہ ابنائے ہرموز کو مکمل طور پر کھلا دیکھنا چاہتا ہے۔ بات چیت مثبت رہی اور فریقین نے جنگ بندی کو مؤثر بنانے پر زور دیا ہے۔ سیاسی قیادت اور تکنیکی ٹیمز کے درمیان آئندہ رابطوں کے فریم ورک پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ فریقین آج ہونے والی پیش رفت پر مطمئن دکھائی دیے۔ سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات۔ پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ نقوی مذاکرات میں شامل رہے۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر باقر غالیباف نے کی۔ مذاکرات میں قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ امن پسند شخصیت ہیں۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں ملک ایٹمی تصادم کے انتہائی قریب تھے۔ امریکی صدر کی متحرک اور جرأت مندانہ قیادت نے نازک وقت میں مؤثر مداخلت کی۔ ٹرمپ نے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو لبنان میں اپنی پراکسیز کو مشکلات کھڑی کرنے سے فوری روکنا چاہیے۔ ایران کے ایسا نہ کرنے پر پچھلے ہفتے کی طرح دوبارہ پوری قوت سے اسے نشانہ بنائیں گے۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ ہفتے کے روز آبنائے ہرموز سے 19 ملین بیرل تیل کی ترسیل ہوئی۔ آبنائے ہرموز کا ٹول ہم جمع کریں گے۔ اگر ہم چاہیں تو آبنائے ہرموز کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت 60 روزہ جنگ بندی اور مذاکرات محض ایک آپشن ہے۔ اس آپشن کے بعد میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد باقر غالیباف نے کہا، کیا ٹرمپ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر ہوتا تو وہ آج بے بسی کی حالت میں نہ پہنچتے؟ ایران امریکہ کی دھمکیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ایرانی مسلح افواج مختلف انداز میں جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ کے آبنائے ہرموز کا کنٹرول سنبھالنے کے بیان پر ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا، ٹرمپ کی دھمکیوں اور بھڑکوں کی تاثیر اب ختم ہو چکی ہے۔ ان کے پاس صلاحیت ہوتی تو دوران جنگ ہرموز کا کنٹرول چند لمحوں کے لیے ہی صحیح سنبھال لیتے۔ یہ لوگ چاہتے ہوئے بھی ایسا نہ کر سکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی، کہا اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون پر قبضہ برقرار رکھے گی۔ ہم نے لبنان میں سیکیورٹی زون قائم کیا ہے۔ اپنے عوام کے تحفظ کے لیے جتنا وقت درکار ہوگا قبضہ برقرار رکھیں گے۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اسرائیل لبنان میں اپنی موجودگی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ لبنان جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا جواب دیں گے۔ نیتن یاہو نے ایران کے خلاف جاری حد کے لیے ٹرمپ کو آمادہ تو کر دیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج ایران اپنے سپریم لیڈر کی شہادت کے باوجود پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 9 فلسطینی شہید، 41 زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق غزہ جنگ بندی کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 1021 افراد جاں بحق، 3000 سے زائد زخمی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے پہلے اجلاس کی تیاریاں مکمل۔ اجلاس آج صبح 9 بجے اسپیکر نذیر احمد کی زیر صدارت ہوگا۔ آج کے اجلاس میں 33 میں سے 30 ارکان اپنی رکنیت کا حلف لیں گے۔ 3 حلقوں کا نوٹیفیکیشن عدالتی حکم پر رکا ہوا ہے۔ اجلاس کے دوران اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔ نون لیگ کے بعد استحکام پاکستان پارٹی نے بھی حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی سے اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر کی دھمکیوں کے بعد ایرانی وفد کا امریکی وفد سے شدید احتجاج، پہلے دور کے بعد دوسرا دور شروع نہ ہو سکا۔ ایرانی نیوز ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ ایران نے مذاکرات میں مزید شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ ایرانی وفد کے رکن مہدی قربان زادہ کا کہنا ہے کہ لبنان کے مسئلے کے حل تک دوسرے معاملات پر مزید بات چیت نہیں ہوگی۔ ابتدائی مرحلے کے مذاکرات میں منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی کے انتظامات پر بات ہوئی۔
ایران کے توانائی کے شعبے پر پابندیوں میں نرمی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ایرانی تیل پر پابندیوں میں نرمی کے حوالے سے تجویز کا حتمی مسودہ مکمل کر لیا گیا۔ ایرانی وفد سے متعلقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے۔ مذاکرات میں سفارتی وفود کی واپسی کے لیے بیک چینل بات ہو رہی ہے۔ ایران یورینیم افزودگی کا اپنا حق نہیں چھوڑے گا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اعلان۔ کہا سب کو آخرکار ہمارے یورینیم افزودگی کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایرانی صدر نے امریکی صدر پر کھل کر تنقید بھی کی۔ کہا امریکہ کے صدر ٹرمپ کہتے تھے کہ ایران کو غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ وہ کہتے تھے ایران کو یہ حق نہیں، وہ حق نہیں۔ پھر امریکی صدر نے تقریر کی اور کہا ایران کو یہ بھی حق حاصل ہے اور وہ حق بھی حاصل ہے۔ اب امریکی صدر نے اپنے سابقہ موقف میں 180 ڈگری کا یو ٹرن لے لیا ہے۔ امریکہ تسلیم کر چکا ہے کہ وہ ایران کے حقوق کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ امید ہے مذاکرات میں شریک لوگ اس عمل کو کامیابی سے آگے بڑھانے کے قابل ہوں گے۔ امریکی صدر نائب صدر جیری وینس کا پاکستان سے اظہار محبت۔ امن کے لیے پاکستان کے کردار پر کہا ہمیں پاکستان سے پیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے امریکی نائب صدر پرتپاک انداز میں ملے، گلے لگایا۔ وزیر اعظم سے کہا آپ سے مل کر اچھا لگا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی مبارکباد دی۔ جیری وینس نے شکریہ ادا کیا۔ امریکی نائب صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا، گلے لگا کر کہا جو کچھ آپ نے کیا اس کا شکریہ۔ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے گرم جوش انداز میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خوش آمدید کہا۔ اسٹیو وٹکاف نے بھی فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں R4 وزارتی اجلاس۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت مصر، سعودی عرب اور ترکی کے وزراء خارجہ کی شرکت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ وزراء خارجہ نے ترجیحی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ چاروں ممالک نے مذاکرات، سفارتکاری اور علاقائی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی صدر نیو یارک ٹائمز کی خبر پر برس پڑے، بدعنوان قرار دے دیا۔ کہا 4 ماہ کی ایران جنگ کے بعد زیادہ تبدیلی نہ لانے کا نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ غلط ہے۔ ایران کی فوج بحریہ اور فضائیہ ختم ہو چکی، لانچنگ پیڈز، میزائل ڈرونز کی تیاری کی ایرانی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی، ایرانی اعلیٰ قیادت ختم ہو چکی ہے، آبنائے ہرموز کھلی ہوئی ہے اور تیل کی ترسیل جاری ہے۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ سطح پر ہے۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو رونما ہوئی ہیں۔ اور فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں گروپ ایچ کے میچ میں اسپین نے سعودی عرب کو 4-0 سے شکست دے دی۔ اسپین کے مکال اور زابال نے 2 گول سکور کیے۔ گروپ جی کے اہم میچ میں ایران اور بیلجیم کا میچ ختم ہو گیا، کوئی ٹیم گول نہ کر سکی۔ ایک اور میچ میں یوروگوئے کا کابو واردی سے مقابلہ جاری ہے۔